إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حمد و ثنا، شکر و احسان حضرت اللہ جل شانہ کے لیے جس رب کریم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر سے ہم سبھی کو یہ سعادت عنایت فرمائی کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار اعلیٰ کے اندر جمع ہوئے۔ غرض و غایت مدعا و مقصد صرف یہی ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار کے اندر حاضر ہو کر اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین جمعے کی جتنے بھی فیوز و برکات ہیں، انعامات ہیں، اللہ رب العزت ان ساری نیکیوں سے، فیوز سے، برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما۔ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ جمعہ کے علاوہ بھی اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم میری امت میں سے کوئی جماعت اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے، وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اور وہ اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں، او يَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، یا آپس میں قرآن و سنت کا درس دیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، آسمان کی طرف سے ان پر رحمت جاری ہو جاتی ہے، اللہ کے مقرب فرشتے ان کا گرد طواف کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت میں انہیں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں سے فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے اور اس شخص کے لیے جو لبیک کہہ دیتا ہے آذان پر، جب اس کے کان میں آواز آ جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ، تو کامیابی کے لیے آ، اور وہ نماز کے لیے آنے کو، مسجد شریف کے اندر حاضر ہونے کو کامیابی سمجھ کر آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب و کامران فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ بے شمار درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ الحمدللہ رب کائنات کے فرامین و احکامات بالکل روز روشن کی طرح واضح اور عیاں پوری دنیا کے سامنے رکھے، اور آج الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں، اور اسی میں کامیابی ہے کہ انسان آئیڈیل اور ماڈل بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، ان کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گزشتہ جمعہ پر رب کائنات کے فضل و احسان سے فضیلت قرآن کریم موضوع بحث رہا، اور الحمدللہ اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، باقیوں تک پہنچانے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صاحب قرآن بنا دے، وہی صاحب قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقل ورتل، تو پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ جس طرح تو دنیا میں قرآن کو پڑھتا تھا، آگے بڑھتا تھا، اور یہاں قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں پڑھنے پر تجھے درجات مل رہے ہیں جنت میں۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، اور تیرا آخری مقام، آخری ٹھکانہ، آخری منزل وہاں پر ہوگی جہاں پر تم اپنے یاد کردہ قرآن میں سے آخری آیت کو تلاوت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور باقیوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ امانت، یہ قرآن کریم
بے شک میں نے اس کو نازل کیا آسمانوں کی طرف، عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، پھر زمین کی طرف، پھر پہاڑوں کی طرف، فابین ان یحملنها، یہ سارے کی سارے قرآن کی بوجھ کو نہ اٹھا سکے اور قرآن کے فضیلت و مرتبے و مقام کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ وحملها الانسان، اور انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، اس لیے کہ انسان اس وقت اس سے بہت ناواقف تھا، اس کی فضیلت سے، اس کے مناقب سے، اس کے درجات سے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کی طرف نازل کرتا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کی خشیت سے، اس کے دباؤ سے، اس کے رعب سے، اس کے مرتبے سے پہاڑ جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ قرآن اذہان کو، قلوب کو منور کر دینے والا اللہ رب العزت کا پیغام ہے۔ یہ قرآن جس سینے کے اندر بس جاتا ہے، جس ذہن کے اندر بس جاتا ہے، اس کو عظمت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، وقار ملتا ہے۔ اور یہ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العزت آغاز و ابتدا کے سورہ فاتحہ کے بعد ہی سورہ بقرہ کے ابتدا میں آغاز میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایمان ہے ہر اس شخص کا جس نے قرآن پہ ایمان لایا ہے، ہر اس شخص کا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو گلے سے لگایا ہوا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، ان کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن ہی ہے کہ جس کے قریب سے قریب تر جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سینوں میں اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ جتنا جتنا ایک شخص قرآن کے قریب چلا جاتا ہے، اتنا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیوستہ ہو جاتی ہے، اتنا اتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل اسی طرح سرایت کر جاتی ہے جس طرح انسان کے رگوں کے اندر خون جاری ہو جاتا ہے، جس طرح انسان کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ انسان کے ذہن میں پیوست ہو جاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر جگہ پا لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کی جتنے بھی زنگ ہے، میل ہے، غلاظت ہے، اس کو دھو ڈالے اور اس میں نور قرآن کو اللہ رب العزت بھر دے۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہمیشہ یہ معمول رہتا ہے ہر اس شخص کا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہم آنس وحشتنا، اے اللہ دور کر دے وحشت کو، خوف کو، ڈر کو قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہن سے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ دعا کرتا ہے ایک تلاوت کرنے والا کہ اے الہ العالمین، میرے ذہن کی پریشانی کو، میرے دل و دماغ کی پریشانی کو، میرے قبر کی وحشت کو، خوف کو، ہم کو، حزن کو، ساری چیزوں کو قرآن کے صدقے سے تو دور فرما دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو ان کی مرادیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ملتی ہیں، جتنا جتنا وہ مجھ سے مانگیں گے، طلب کریں گے، اتنا اتنا انہیں میں نعمتوں سے نوازوں گا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے دنیا میں جو قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف ایک ہستی دنیا میں ایسی ہے کہ جن کو بن مانگے میں اس کی مرادیں پوری کرتا ہوں، وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا۔
قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت بن مانگے عطا کرتا ہے، اور ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی اس سے ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ضروریات پوری کرتا ہے قرآن کے ساتھ لگے ہوئے انسان کی۔ تو لا ریب کتاب، سورہ بقرہ کے آغاز میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیب پر ایمان لایا، جن کے پاس پیغمبر آیا اور پیغمبر نے کہا کہ آؤ میں تمہارا رشتہ جو ہے خالق سے جوڑنا چاہتا ہوں، تمہارے مالک سے میں جوڑنا چاہتا ہوں، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا رزاق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، اسی کے قبضے کنٹرول کے اندر تمہاری جان ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری صلاحیت ہے، یہ سب کچھ جو تمہیں اللہ دے رکھا ہے تمہارے پاس موجود ہے، یہ سارے کا سارا حضرت اللہ جل شانہ کا دیا ہوا ہے۔ آؤ میں تمہارا رشتہ جو ہے اس مالک الملک سے جوڑنا چاہتا ہوں، جڑ جاؤ اپنے اللہ سے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی انہیں نعمت دی ہے، رزق سے مراد صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کے پاس غلہ ہے، اناج ہے، چاول ہے، رزق سے مراد ہر وہ صلاحیت ہے جس کو وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا داری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، وہ سارے کا سارا رزق ہے۔ کسی کے پاس کسب ہے، ہنر ہے، علم ہے، تعلیم ہے، عقل ہے، فہم ہے، فراست ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے جہاں جہاں اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو وہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے پر بھی اللہ رب العزت اس سے مالا مال فرماتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ قرآن کو اللہ نے نصیحت فرمایا، اور اس نصیحت کا پتہ تب چلے گا جب اس کے ورق کو گردانے آدمی، جب اس کی آیتوں کو آدمی پڑھے، جب اس کی صورتوں کا مطالعہ کرے، تب اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت مجھے کون سی نصیحت فرما رہے ہیں۔ نصیحت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تجھے کرنے ضروری ہے، اور یہ کام وہ ہے کہ جن سے تجھے پیچھے ہٹنا ہے۔ اسی چیز کو ہم نصیحت کہتے ہیں، اسی چیز کو ہم وصیت کہتے ہیں، کہ اس میں جو بھی امور ہے جن سے بچنا ہے وہ بھی درج ہے، اور وہ امور جن کو عملانا ہے وہ بھی درج ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں تمہارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر غلاظت ہے، بیماری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس بیماری کو دور کرنا قرآن کا کام ہے۔ آؤ تم قرآن کے نزدیک لگ جاؤ، تمہارے دلوں کی غلاظت کو، میل کچیل کو، بیماری کو اللہ رب العزت دور کریں گے قرآن کے واسطے سے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اس رحمت کو سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کو میں نے نازل فرمایا مگر یہ سراپا شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالم لوگ جو ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، انہیں خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، انہیں ہمیشہ خسارہ ہے، تاوان ہے، نقصان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر بالمعوذات، معوذات کو تلاوت کرتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان سورہ مبارکوں کو تلاوت کرتے، وَيَنْفُسُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْهُهُ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ ملتے، اور اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتے، آرام عطا فرماتے۔ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْهُهُ،
جب زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بڑھنے لگی کنت اقرأ علیہ، تو اس کے بعد میں ان صورتوں کی تلاوت کرتی، وَأَمْسَحَ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، پھر میں اپنے ہاتھ پر پھونک نہیں دیتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونکتی اور ان کا دست مبارک ان کے جسم پر ملتی، تو اللہ رب العزت اس سے آرام دیتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ہماری ذہنی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن کو شفا بنا دے اور رحمت بنا دے۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون